بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی آتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام پر مکمل طور پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ اور ہدایت کا وسیلہ بنا دیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ پروگرام آپ کے مسائل میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، آپ کی کالیں سنی جاتی ہیں، آپ اس میں پوچھتے ہیں، اسی لیے یہ پروگرام سجایا گیا ہے۔ تو اس لیے عملی زندگی سے متعلق اہم سوالات کے ساتھ آپ کی شرکت ہمیں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اہم اور مفید سوالات کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بننے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کام کی کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی توفیق سے ہم سب مجھے بھی نوازیں، اور عمل پیرا ہونے کی توفیق سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نوازے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ریکارڈڈ حاضری تو رہی، لیکن لائیو حاضری کافی دنوں کے بعد ہو رہی ہے۔ سفر تھا، اس کے بعد مبتلا قرنطین ہونا پڑا، اور پھر اس کے بعد پھر حاضری ہو رہی ہے۔ الحمدللہ صحت درست ہے، صحت ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ رکھیں، خوش و خرم رکھیں، شاد و آباد رکھیں۔ تو امید یہی ہے کہ اس ناغے کی وجہ سے آپ کی غیر حاضری نہیں رہے گی، بلکہ آپ کی شرکت انشاءاللہ تعالی محسوس ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے سب کو نوازیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، شروع میں کچھ باتیں، کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا کرتا ہوں۔ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ ایمان کا لازمہ ہے۔ ہمارا ایمان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر اللہ کی پہچان ہمیں حاصل ہوئی ہے تو وہ بھی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو بھی پہچان، جو بھی علم ہمیں حاصل ہوا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ لہٰذا نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کعبہ ہو، اور شعائر اللہ ہو، تمام چیزوں کے بارے میں صحیح علم، صحیح معرفت اور صحیح پہچان ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے ہمیں چونکہ حاصل ہوئی ہے،
اس لیے ایمان کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ التصدیق بمجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلاً فیما علم تفصیلاً و اجمالاً فیما علم اجمالاً، یہ ہے ایمان کی تعریف۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر ہمارے پاس آئے، جو کچھ لے کر آئے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور آپ کی صفات، آپ کے اقوال افعال کے گرد ہمارا ایمان گھومتا ہے۔ ایمان بھی انہی کے ذریعے نصیب ہوا، اسلام انہی کے ذریعے حاصل ہوا، تو ہمارا دین اور ایمان کل کا کل، پورے کا پورا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان کی تعریف یہی ہے کہ ہر اس چیز پر دل سے یقین کرنا، ایمان لانا، تصدیق کرنا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز لے کر آئے ہیں، تو آپ کی لائی ہوئی تمام چیزوں پر، لائے ہوئے پورے دین پر، اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں ان سب پر یقین کرنا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اب اجمالی طور پر یہ کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، مجھے معلوم ہے یا نہیں معلوم، تمام چیزوں پر میں ایمان لاتا ہوں، تو بس ایمان ہو گیا۔ اب جس چیز کی تفصیل مجھے معلوم ہوتی رہے گی، اس چیز پر تفصیلی ایمان بھی ضروری ہوگا۔ یہ ایمان مجمل ہو گیا، اجمالی ایمان ہو گیا، بریف ایمان ہو گیا۔ اب تفصیلی ایمان کب ضروری ہوگا؟ جس چیز کی جب معلومات مجھے حاصل ہوتی رہیں گی، علم جو حاصل ہوتا رہے گا، ان چیزوں پر تفصیلی ایمان بھی میرے لیے ضروری ہوگا۔ پوری تفصیلات کے ساتھ ایمان لانا پھر ضروری ہوگا، اور جب تک تفصیلات معلوم نہیں ہوں گی، مجمل ایمان کافی ہوگا۔ تو ہمارا پورا ایمان حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں، تمام فرزندان توحید اور انصاف پسند انسانوں کی دلوں کی دھڑکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں جاگزیں ہونا، یہ بہت ضروری ایک امر ہے، جس کی طرف توجہ دلانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان، برے سے برا انسان، جس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق ہو، وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنی ہی اعمال کی کمزوریاں اس میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس قحط الرجال کے دور میں اور اس گئے گزرے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر صاحب ایمان کے دل کی دھڑکن ہے، اور آپ سے تعلق خاطر کا اظہار آج بھی ہر صاحب ایمان اس انداز سے کرتا ہے کہ اپنی تمام تر برائیاں ایک طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے بھی کوئی مسلمان ڈرتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، اور کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میری جان جا رہی ہے یا زندگی میری قربان ہو رہی ہے۔ ایسے لوگ جو دین سے بظاہر بہت دور اور ظاہری اطوار سے آپ کو شاید نفرت دل میں پیدا ہو جائے کہ ایسے اطوار اور ظاہری عادات نظر آ رہی ہیں، برائیوں میں مبتلا، بے پردگی میں مبتلا، فحاشی عریانی میں مبتلا، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اللہ تعالیٰ کا نام میں نامی آیا، تو فوری طور پر اپنی تمام برائیوں کو چھوڑ کر اسی وقت جو ہے گستاخی کرنے والے کہ وہ درپے ہو گئے، اور مجھے ایک عجیب حیرت بھی ہوئی
کہ سبحان اللہ اس آدمی سے ایسی توقع تو بظاہر نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ اس کے دل میں بھی ایمان کی چنگاری موجود ہے۔ ان چنگاریوں کو، جو چنگاریاں دبی ہوئی ہیں، جو چنگاریاں بالکل لگ یہ رہا ہے کہ مٹی ہوئی ہیں، لیکن ان چنگاریوں کو کوئی ہوا دینے والا اگر مل جائے تو یہ آن کی آن شعلہ بن کر آج بھی دوبارہ اپنی روشنی یہ چنگاریاں دکھا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت یہ تو ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے، یہاں تک کہ اس کی جان سے زیادہ محبوب میں جب تک نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا، مومن نہیں کہلا سکتا، مومن ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب تک میں نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، شاعر نے کیا خوب کہا، خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے لیے کسوٹی قرار دیا، اور یہ شرط اول ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا، جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا، اپنی زندگی سے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا، یہ ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو ایسی محبت ہو۔ اتباع اگر نصیب نہیں بھی ہے پھر بھی محبت بذات خود مطلوب ہے۔ ہاں، وہ محبت صحیح محبت نہیں کہلا سکتی، وہ سچی محبت نہیں کہلا سکتی جو اتباع اور پیروی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ جو محبت اتباع اور پیروی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی، اتباع اور پیروی کے ذریعے محبت کے صحیح ہونے کا ثبوت مہیا ہوگا، وہ برائے نام محبت ہوگی اگر اتباع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال محبت ایسی ہے کہ جو خود مطلوب ہے۔ عشق ایسا ہے کہ جو بذات خود یہاں پر مطلوب ہے، کہ ایک محبت ہو، عشق ہو، تعلق خاطر ہو، اپنی جان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے نزدیک عزیز اور پیاری ہو۔ خود شریعت کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت کا یہ تقاضا ہے۔ ایسی محبت ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ہر انسان میں ہونا چاہیے، ہر صاحب ایمان میں ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ جو بات میں عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور اگر کوئی دشنام ترازی میں مبتلا ہوتا ہے،
گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، ہرزہ سرائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان سد سکندری بن کر میدان میں آ جاتے ہیں اور اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کسی ایک غیر مسلم نے لمبے عرصے تک جو ہے بڑی تحقیقات کی، اور ان تحقیقات کا نتیجہ اس نے اپنی ایک گفتگو میں پیش کیا۔ اگر تم نے اسلام کے بارے میں اتنی تحقیقات کی ہیں تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کا اپنا جملہ تھا، یہ اخباری صحافتی رپورٹ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس کا اپنا جملہ یہ تھا کہ میں نے اتنے سال تک تحقیقات کی، مسلمان اسلام کیا، قرآن کیا، ہر چیز سے ان کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیاری ہے، اور جب تک محبت کا یہ جذبہ ان کے دل میں قائم اور دائم ہے، اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسلام کے خلاف کوئی سازش دنیا میں کارگر نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اپنی جانیں لٹا دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو انسان اپنا دین بیچ دے گا، قرآن سے اپنا تعلق چھوڑ دے گا، پورے دین اسلام کے سے جو وابستگی ہے، کمزوریاں اپنی جگہ پر، لیکن مکمل طور پر ایمان کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ اس غیر مسلم محقق نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں اس کا سبب یہ نکالا، وجہ یہ نکالی کہ مسلمان قرآن سے اور ہر چیز سے زیادہ محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، لہٰذا ان کی یہ متاع عزیز جب تک ان کے دلوں میں قائم ہے، دائم ہے، اس وقت تک دین اسلام کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، اور دین اسلام سے جو تعلق اہل ایمان کا اور اہل اسلام کا ہے اس کو کسی طور پر اور کسی طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ چونکہ ان کو یہ راز معلوم ہو گیا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارا ایمان چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتا ہے، ایمان کا مطلب اور ایمان کی تعریف اور ایمان کا ڈیفینیشن ہی ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، التصدیق بمجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا، تو یہ جب تعریف ایمان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئیں گے وہی ایمان، آپ جو کچھ لے کر آئیں گے وہی اسلام، آپ جو کچھ لے کر آئیں گے وہی پھر قرآن کہلائے گا، تو قرآن بھی آپ کی ذات سے وابستہ ہے، ایمان کے ساری چیزیں آپ کی ذات سے متعلق ہیں، اور اسلام پورے کا پورا آپ کی ذات سے وابستہ اور آپ کی ذات سے متعلق ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروانہ وار اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق ہے مسلمانوں کا، اہل ایمان کا جو دلی تعلق ہے، جو قرابت ہے، جو عشق ہے اور جو محبت ہے، وہ مسلمانوں کی اساس ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے، اور جب تک یہ اساس بلکہ یہ اثاثہ جب تک یہ اثاثہ زیست جب تک ان کے درمیان موجود ہوگا، دین اور اسلام سے تعلق بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ دشمنان اسلام ہمیشہ ہر دور میں ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کو اگر نقصان پہنچانا چاہو اور مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچانا چاہو تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، یہ ان کے زعم باطل میں، یہ خیال خام میں یہ بات ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ جب تک ختم نہ کرو اس وقت تک
دین اسلام کو کمزور تم نہیں کر سکتے، نقصان نہیں تم پہنچا سکتے۔ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو یہ راز تو معلوم ہو گیا کہ راستہ یہی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ جائے۔ تو اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے، اس تعلق کو ناپائیدار کرنے کی ناپاک کوشش کے طور پر وہ طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں اور طرح طرح کی کوششیں وہ بروئے کار لاتے ہیں کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ توہین آمیز سلوک کریں گے، جب یکے بعد دیگر توہین کا سلسلہ جاری رہے گا تو اس کے نتیجے میں، اس توہین آمیز سلوک کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ تعلق اور یہ رشتہ کمزور پڑتا چلا جائے گا اور وہ محبت کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور جب یہ محبت کمزور ہو جائے گی تو پھر دین اور اسلام کے ساتھ بھی تعلق کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہم اپنے ناپاک عزائم میں شاید کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ان کا خیال خام ہو سکتا ہے، ان کو یہ راز معلوم ہو گیا کہ اصل مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسی والہانہ وابستگی ہے اور ایسا والہانہ تعلق ہے اور ایسا عشق اور محبت کا ایسا رابطہ ہے کہ اس کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان کی ایمان کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور اسی کے دم سے وہ ہر مشکل حالات کا، تمام مشکل حالات کا مقابلہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر سازشوں کے باوجود، تمام تر حربے آزمانے کے باوجود، تمام تر ناپاک کوششوں کے باوجود کوئی سازش ان کی کامیاب نہیں ہو رہی اور کوئی کوشش ان کی کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور مسلمان قائم ہے، دائم ہے، اور کبھی بھی خاتمہ ممکن نہیں ہو رہا۔ لیکن ان کو یہ بات شاید معلوم نہ ہو، یا اگر ہے تو وہ بھلا بیٹھے ہیں، فراموش کیا ہوا ہے انہوں نے اس بات کو، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم، رسول معظم اور تمام فرزندان توحید کے دلوں کی دھڑکن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، رفعتوں سے ہمکنار کیا ہے، بلندیوں سے آشنا کیا ہے۔ آپ کا چرچا بہت اونچا ہم نے کیا ہے، آپ کے چرچے کو ہم نے اتنی بلندیوں سے نوازا ہے، اتنی رفعتوں سے ہم نے ہمکنار کیا ہے کہ سبحان اللہ، علامہ اقبال کی زبانی یہ کہنا پڑتا ہے کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ ابد سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک یہ نظارہ کسی اور شخصیت کے بارے میں دنیا میں نظر نہیں آ سکتا کہ جو نظارہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں موجود ہے، کہ ازل سے لے کر ابد تک آپ کا چرچا اتنا زیادہ کہ سبحان اللہ، کوئی سازش اس کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی سازش اس کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی حربہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان، عظمت مقام کے بارے میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں، لیکن بہرحال آپ کی بلندیوں کے سامنے، رفعتوں کے سامنے ہم کچھ بھی، کوئی سازش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس پر مزید باقی باتیں ایک وقفے کے بعد ہوں گی انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد آپ سے پھر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔